آج آپ کے سامنے میں جو نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں، آج کے دور کا انتہائی موذی مرض جسے یرکان سی کہا جاتا ہے، ہیپاٹائٹس سی، اور حکماء اسے کالا یرکان کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کا علاج کرتے کرتے آہستہ آہستہ پھیپھڑوں میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر معدے کے اندر پانی پڑ جاتا ہے، جگر کے بہت سے خلیے نکارہ ہو جاتے ہیں۔ اسی کے علاج کے دوران بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، انتہائی جسم میں سوزش، چبھن محسوس ہونا جیسے سوئیاں لگتی ہیں، اور دل کے مقام پر بوجھ، آنکھوں میں جلن، پیٹ میں مروڑ، بہت سی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں میں بلاسر چہرے پر سوجن، اور اس کے ساتھ ساتھ معدے کا جواب دے دینا کمزور ہو جانا، مالی فولیا، بخار، دماغ کی کمزوری، بہت سے امراض جو ہیں وہ انسان کو گھیر لیتے ہیں۔ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ جگر سے، اور اسی میں استسقاء، اسی کے اندر دماغ کی کمزوری، دل کی کمزوری، معدے کا بیکار ہو جانا، ہاتھ پاؤں میں سوجن، اور پورے جسم کے اندر سوئیاں چبھنا، بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ انسان علاج کراتا کراتا ہی راہی عدم ہو جاتا ہے، مگر یہ بیماریاں اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ تو اس کے لیے انتہائی مفید اور مجرب نسخہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس نسخے کے اندر مکمل 5 چیزیں پڑتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کالی مرچ ہے، جس کا میں اپنے بہت سے نسخہ جات میں تعارف کروا چکا ہوں، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بھی اس پر بات کریں گے۔ کالی مرچ یہ آپ نے لینی ہے 10 گرام، کالی مرچ 10 گرام، اس کو آپ نے لے کر پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد آپ نے آنا ہے کلمی شورے کی طرف، یہ ہے کلمی شورا۔ کلمی شورا آپ نے لینا ہے 20 گرام۔ یہ کلمی شورا کیمیکل کا نہیں ہونا چاہیے، کلمی شورا زمینی ہونا چاہیے، زمین کے اوپر جو کلر ہوتا ہے اس سے بنایا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ کسی مجلس کے اندر اس کو بنانے کا طریقہ بھی سمجھا دوں گا۔ یہ اچھی دکان سے لینا ہے کلمی شورا زمینی، یہ آپ نے لینا ہے 20 گرام۔ اس کو آپ نے ایک لوہے کی کڑھائی میں ڈال دینا ہے، اور اسے ہلکی آنچ پر اسے پگھلنے دینا ہے، اور یہ پگھلتا رہے۔ جب یہ پگھل کر پانی بن جائے تو آپ نے یہ جو کالی مرچ جس کا پاؤڈر بنایا تھا، اس کی چٹکی دینی ہے اس کو، اور جب دھواں ختم ہو جائے پھر چٹکی دے دیں۔ اسی طرح چٹکیاں دے کر ساری کالی مرچ اس میں ختم کر دینی ہے۔ تو جب کالی مرچ ختم ہو جائے گی، یہ آپ کا کلمی شورا بھی تیار ہو جائے گا، جو اس دوائی کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہے۔
اس کے بعد یہ نشادر ہے، نشادر ٹھکری، اس کا تعارف بھی میں بارہا کروا چکا ہوں۔ آپ نے یہ نشادر ٹھکری لینا ہے، اس نسخے کے اندر آپ نے صرف 30 گرام ڈالنا ہے، صرف 30 گرام، انتہائی مفید چیز ہے یہ۔ اس کے بعد اس نسخے کے اندر یہ افسنتین ہے، یہ ایک بوٹی ہے جو ہمارے پاکستان کے اندر گلگت، چترال، بلوچستان اور یہاں پر بھی پنجاب کے اندر بھی یہ پائی جاتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں افغانستان کے اندر یہ 5 سے 7 ہزار فٹ کی بلندی پر پائی جاتی ہے۔ قدرت نے اس کو انسانوں کے لیے انتہائی مفید بنایا ہے۔ یہ زمین پہ بچتی ہے، بچتی ہوئی بلند ہوتی ہے 1 سے 3 فٹ تک، اس سے زیادہ بھی کچھ بلند ہو جاتی ہے، جیسا کہ زمین پر بچنے والی بوٹیوں کا حال ہوتا ہے۔ اور اس پر رواں ہوتا ہے، رواں سفید رنگ کا رواں، اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں ان پر جو شال ہوتی ہے وہ سرخی میل بادامی ہوتی ہے، اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں ملائم ہوتے ہیں ریشم کی طرح، اور روئے دار ہوتے ہیں، اور سفیدی میل سبز ہوتے ہیں، کٹے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے عام درختوں کے پتے ہوتے ہیں، ایک پتا ایسے نہیں ہوتا، ایسے کٹے ہوئے ہوں گے ایسے۔ میں اس کی انشاءاللہ تصویر بھی ساتھ لگا دوں گا تاکہ اس کے پہچاننے میں غلطی نہ ہو۔ اس کے جو پھول ہوتے ہیں ڈنڈیوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اس کے پھول زرد رنگ کے سفیدی مائل ہوتے ہیں، اور ان کے اندر چھوٹے چھوٹے تخم بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو چبا کر دیکھیں تو انتہائی کڑوی ہوگی، بہت زیادہ کڑوی ہوگی، اور یہ گرم خشک شمار ہوتی ہے۔ 2 سے 5 گرام تک اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ معدے کے اندر جو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس کو بھی مار دیتی ہے۔ وائرس جس کو فرنگی لوگ وائرس کہتے ہیں اس کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ یہ لوگ کپڑوں میں بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ کیڑا نہ آئے، کتابوں میں رکھ لیتے ہیں۔ انتہائی مفید مگر انتہائی کڑوی جڑی بوٹی ہے، اور معدے کے لیے معدے کا تعفن ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح جگر کی اندر سوزش، جگر کا خراب ہو جانا، جگر کے اندر شدے بن جانا، ان تمام چیزوں کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ اور جس کو یہ میری باتیں سمجھ میں آ گئی اس کو چاہیے کہ یہ پنساری کے پاس سے نہ لے۔ پنساری تینکے دے گا اور بیچ میں پتے مکس ہوں گے، بیچ میں پھول مکس ہوں گے، اس کے صرف پھول اور پتے استعمال ہوتے ہیں دوائی کے طور پر۔ وہ ہر چیز بیچ میں اکٹھی کر کے دے دے گا، آپ کو اس کے پتے چاہیے ہوں گے، اور پتے برگے افسنتین ہی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے یہ میں اس کے جب پودا ہوگا اس کی تصویر بھی انشاءاللہ ساتھ لگا دوں گا، تو آپ نے اس کا اگر آپ چاہتے ہیں کالا یرکان سے اللہ تعالیٰ آپ کے مریضوں کو آپ کو شفا دے، صحت عطا فرمائے، تو اس نسخے کے اندر یہ اس نسخے کی جان ہے۔ سارا نسخہ ہی بہت اہم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایسا نسخہ تو بتاتا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہی لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ وہ نسخے ہیں جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔
تو یہ اس نسخے کی جان ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اسے خود توڑ کر لا کر خشک کریں، پھر اس کے پتے اس میں سے حاصل کر کے پھر اس دوائی میں ڈالیں۔ یہ اس دوائی کے اندر افسنتین کے جو پتے ہیں وہ صرف 40 گرام پڑیں گے، صرف 40 گرام۔ اس کے بعد یہ ریون خطائی ہے، اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، تو آج تو نہیں بتلاؤں گا، اس لیے کہ اکثر دوست کہتے ہیں ویڈیو آپ کی لمبی ہو جاتی ہے، بات ہی ایسی ہوتی ہے، مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر سے مختصر کروں۔ تو اس لیے اگر کسی نے اس کو پھر دوبارہ اس کے بارے میں سمجھنا ہو تو میری پہلی کسی ویڈیو میں اس کو دیکھ لے، میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آئی بٹن میں لگا دوں۔ تو اس کا نام ہے ریون خطائی، ریون خطائی۔ اس نسخے کے اندر یہ بھی صاف ستھری لینی ہے، اس میں عام طور پر کیڑا لگا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، انتہائی خراب ہوتی ہے، پرساری کہتا ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے نکمی ہوتی ہے، وہ نسخے میں ڈال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ صاف ستھری دیکھیں میں نے کس طرح کی اٹھائی ہوئی ہے، اسی طرح کی صاف ستھری دے کر اس نسخے میں ڈالنی ہے۔ یہ اس نسخے کے اندر صرف 50 گرام پڑے گی، ریون خطائی اس نسخے کے اندر صرف 50 گرام۔ تو آپ ان سب چیزوں کو جیسے جیسے میں نے اس کا وزن بتلایا ہے، ان سب کو اچھی طرح صاف کر کے کوٹ کر پیس کر چھان کر اس کو کسی ایئر ٹائٹ شیشے کے برتن میں محفوظ کر لیں، اور پھر کھانے کے بعد ٹی سپون جو ہے تقریباً آدھا آپ نے 2 ٹائم اس کو لینا ہے انشاءاللہ۔ یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی جگر کی بیماری ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو تفصیل کچھ عرض کی ہے، ان کے لیے یہ تریاق کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اگر میں اس کا نام رکھوں تریاق جگر تو یہ بالکل اس نسخے کے عین موافق ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، میرے سننے والوں کو اور اس سے فائدہ حاصل کرنے والوں کو سب اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں رکھے، اور دن بدن ظاہر ہونے والی موذی بیماریاں امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔